بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ولاگ ہے وہ پاکستان کے جو کل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلے تھے اس کے بعد ہندوستان میں ایک خاموشی سی چھائی ہوئی ہے۔ ویسے تو ان کا میڈیا خاموش نہیں ہوتا، اور جو جنگوازم کر رہا ہے بجائے وہ صحافت کرنے کے، وہ صرف اور صرف ایک جنگ کا ایندھن فراہم کرنے کا وہ کام جو ہے وہ کر رہا ہے۔ یہ جرنلزم نہیں ہے، یہ جنگوازم ہے جو کہ ہندوستان کا میڈیا اس وقت کر رہا ہے، اور اس کے مقابلے پہ پوری دنیا پاکستان کے میڈیا کو ایک میچور میڈیا قرار دے رہی ہے، اور ہماری آواز میں ہماری جو دلیل ہے اس کے اندر جان ہے، جس کو کہ پوری دنیا سن سکتی ہے اور سنتی ہے، اور ضرورت بھی اس بات کی ہے کہ اس کو ہم پوری دنیا تک پہنچائیں کہ جس دلیل کے ساتھ ہم اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، جس دلیل کے ساتھ ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان نے یہ حملہ جو ہے وہ نہیں کیا، یہ انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر کے اندر، اور وہاں پہ اس کے بہت سارے رنگ ہیں۔ گو کہ ٹیررزم کی کوئی نہ پاکستان کی ریاست نے اس کو جو ہے سپورٹ کیا، نہ ہم کرتے ہیں۔ کسی بھی فارم کے اندر دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کے لیے یا دنیا کے کسی کونے کے اندر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ مگر جب ہندوستان ہمارے جعفر ایکسپریس کے واقعے کو جس طرح سے پورٹرے کر رہا تھا وہاں کا میڈیا، اور جس طرح سے وہ جعفر ایکسپریس کی جو BLA کی دہشت گردی تھی اس کو وہ سپورٹ کر رہا تھا، اور جس طرح سے وہ ان کو پاکستان کے حوالے سے ہائی لائٹ کر رہا تھا، میرا خیال ہے کہ یہ خود پوری دنیا کے اندر ایک ایگزامپل ہے کہ ہندوستان کا میڈیا اور وہاں کی جو ریاست ہے وہ دہشت گردی کو کس طرح سے سپورٹ کرتی ہے، اس کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور خاص کر کے پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی ہے۔ لیکن ہم جہاں بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی جو دہشت گردی ہے، پاکستان نشانہ ہے پچھلے کئی برسوں سے، پچھلی کئی دہائیوں سے۔ ہم روز مرتے ہیں، ہمارے ہاں روز لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے ہیں۔ ہم کبھی مشرقی سرحد سے مارے گئے ہیں، کبھی مغربی سرحد سے مارے گئے ہیں، تو ہم تو یہ پاکستان تو اس کا شکار ہے، لہٰذا پاکستان کبھی بھی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا۔ مگر ایک بدقسمتی کی بات ہے کہ اور پاکستان جانتا بھی ہے کہ ہم نے دہشت گردی سے کیسے نمٹنا ہے۔ ہندوستان نہیں جانتا کہ وہ کیسے نمٹ سکتا ہے اس دہشت گردی کے ساتھ۔ ہم اس کو فیس بھی کرتے ہیں اور ہم اس سے جو ہے وہ نمٹتے بھی ہیں۔ یہ ایک اور یہ کوئی بھول میں نہ رہے، یعنی اگر ہندوستان میں بسنے والے یا ہندوستان کے جو فوج ہے یا ہندوستان کی جو عوام ہے یا ان کی جو حکومت ہے، ان کا جو میڈیا ہے، اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان ڈرنے والا ہے، دبنے والا ہے، تو بالکل اس کو اپنے دل سے نکال لیں اور کر دیکھیں جو آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ نے ہندوستان کی طرف سے جو اقدامات اناؤنس کیے گئے ہیں وہ ان میں سے کوئی بھی عملی قدم نہیں ہے، اور ہندوستان اس پہ کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتا۔ کل بھی ہم نے اس کے حوالے سے بات کی تھی، بلکہ پاکستان نے جو عملی اقدامات اٹھائے ہیں، ایئر سپیس بند کر دی ہے، معاہدے توڑنے کی بات کی ہے، اسی طرح سے پاکستان نے جو ہندوستان کو آئینہ دکھایا ہے ٹیررزم کے حوالے سے، اسی حوالے سے جو پانی بند کرنے کی معاملے کو پاکستان نے ایک جنگ قرار دیا ہے۔ اور اگر ہندوستان نے یہ کیا تو کل قومی سلامتی کمیٹی کے فیصلے اور اعلامیے سے ہندوستان کے اوپر ایک بات واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کسی طور پیچھے نہیں ہٹے گا، اور یہ ریجن ایک انٹرنیشنل وار کی طرف جو ہے وہ جا سکتا ہے، ایک نیوکلیئر وار کی طرف جا سکتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ میں جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بریفنگ کرتا ہے، اس بریفنگ میں یہ سوال پوچھا گیا تھا آج، اور اس کا جواب امریکہ نے کیا دیا؟ امریکہ نے کہا کہ ہماری کوئی پوزیشن نہیں ہے۔ یعنی اتنا کچھ ہندوستان نے امریکہ کو کے ساتھ امیدیں باندھی ہوئی تھیں، اور ان کے ساتھ تو فی الحال ان کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ ان کی کوئی کشمیر کے اوپر پوزیشن نہیں ہے۔ اول تو کشمیر ایک متنازع ایشو ہے، کشمیر ایک UN قراردادوں اور جو انٹرنیشنل قراردادیں ہیں اس کے مطابق ایک ایسا ایشو ہے جس کو کہ اقوام متحدہ کی قرارداد اور وہاں پہ بسنے والے کشمیریوں کی رائے کے ساتھ حل کرنا ہے۔ اس کو آپ اس پہ کوئی پوزیشن نہ لینا بھی قابل مذمت ہے امریکہ کی جانب سے، لیکن ہندوستان کی جو امید تھی کہ ان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہو جائے گا، فی الحال ظاہر دہشت گردی کو کنڈیم کیا گیا، وہ پاکستان نے بھی کیا، لیکن امریکہ کی طرف سے فی الحال خاموشی ہی ہے۔ دوسری جانب جو عملی اقدامات پاکستان نے اٹھائے ہیں اس میں کل ہم نے پروگرام کیا
کیا تھا ہمارے پروگرام میں. ہم نے یہ ایک ایویشن ماہر ہے, بہت سینئر صحافی ہیں, طاہر عمران میاں, BBC کے لیے کام کرتے رہے, ان کو ہم نے اپنے پروگرام میں زحمت دی تھی کہ ہندوستان کو نقصان کتنا ہوگا, کیونکہ یہ وہ ایسا قدم ہے جو کہ پاکستان نے اٹھایا جس کا کہ نقصان ہندوستان کو ڈیلی بنیادوں کے اوپر ہوگا. یعنی ہم نے دھمکی نہیں دی, ہم نے عمل درآمد کیا ہے. اور ہمارے اس پروگرام کے بعد پورا نیشنل میڈیا جو ہے وہ اس کو کور کر رہا ہے. یہ کافی وائرل بھی ہوا ہے کلپ. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عابد قیوم سلیری جو ہمارے پروگرام میں تھے کہ پانی کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر بھی جو ان پٹ تھا وہ بھی بہت ریزنیبل ہے. اور میرا خیال ہے اکراس دا بارڈر یہ بات جو ہے وہ سنی گئی ہے, سنی جانی چاہیے, انٹرنیشنلی بھی سنی جانی چاہیے کہ ہندوستان نے صرف پبلک گیلریز کے ساتھ کھیل رہا ہے, پاکستان نے عملی اقدامات کیے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ جو پاکستان کی حدود ہے اس میں جو فضائی حدود بند ہوئی ہے بھارت کے لیے, اس میں بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. اور اس میں جو ان کی ایئر لائنس ہیں ان کو شدید دھچکا لگا ہے. میں ایک جگہ پڑھ بھی رہی تھی, بلکہ کل ہمارے پروگرام کے اندر جو ہے وہ طاہر عمران میاں نے جو فگرز بتائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 1 ماہ کی بندش ہے, اور 1 ماہ کی بندش میں ایویشن کو $50 کروڑ کا تخمینہ ہے. یہ صرف ہندوستان کی 2-3 ایئر لائنز ہیں جن کی ہم بات کریں. ابھی جو غیر ملکی ایئر لائنز ہیں پاکستان نے ان کو بند نہیں کیا, اور اگر پاکستان اس کو بند کرے گا تو یہ تخمینہ کہیں زیادہ بڑھ سکتا ہے. تو یہ جو بندش ہے اس سے $50 کروڑ کا جو ہے وہ نقصان بھارت کو ہوگا, اور اس کا خدشہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جو پابندی لگائی ہے, اس 50 فلائٹس جو ہیں وہ اس وقت پاکستان کے حدود میں داخل ہو رہی تھی, مگر ان کو پھر اپنا رستہ جو ہے وہ بدلنا پڑا. 200 سے 300 فلائٹس, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 100 سے زائد, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں 200 سے زائد جو فلائٹس ہیں یہ روزانہ پاکستان کی سرحد سے گزرتی ہیں, پاکستان کی اسپیس سے, فضائی اسپیس سے, اور اس کو استعمال کرتی ہیں. اور تقریباً پاکستان کی صرف 4 فلائٹس ہیں جو کہ ہندوستان کی جو اسپیس ہے اس کو یوز کرتی ہیں, جس میں کہ ایک ملائیشیا کا روٹ ہے, اسی طرح سے دیگر ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی جو یہ عمل ہے اس سے ہندوستان کو روزانہ کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ ان کے روٹس لمبے ہو جائیں گے, بلکہ ان کو روزانہ کی بنیاد پر بے تحاشا نقصان ہوگا. کل ہمارے ہی پروگرام میں طاہر عمران میاں نے یہ بات بھی اس کا بھی انکشاف کیا کہ ایک جو شارجہ سے آ رہی تھی اس فیصلے کے فوراً بعد جو نوٹیفیکیشن ہوا, شارجہ سے آ رہی تھی فلائٹ, اس کو لینڈ ہونا تھا امرتسر, لیکن اس کو پھر احمد آباد میں رکنا پڑا, اور وہاں سے کیونکہ ان کے پاس فیول ہی موجود نہیں تھا, یعنی اتنا فیول ہی نہیں تھا کہ وہ یہاں تک پہنچ سکتے, ان کو وہاں سے فیولنگ کروانی پڑی. تو یہ روز کی بنیاد کے اوپر ہندوستان کے ساتھ ہوگا. اور پہلے ہی جو ایئر ٹریول ہے پوری دنیا میں بہت مہنگا ہو چکا ہے, اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ ان کو اور زیادہ دھچکا لگے گا. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھارت سے جو یورپ اور امریکہ کو جانے والی پروازیں ہیں ان کا بھی دورانیہ بڑھ جائے گا. اور اسی طرح سے 2019 کے جو فگرز ہمارے پاس ہیں اس کے مطابق فضائی حدود کی جو بندش ہے اس سے بھارتی ایئر لائنز کو 700 ارب روپے کا نقصان ہوا تھا. اور یہ کچھ عرصے کے لیے یہ بندش ہوئی تھی 2019 میں, اور اس کے بعد اس کا جو نقصان کا تخمینہ ہے وہ 700 ارب ہے. اور اس سے بہت زیادہ ہندوستان کو مسئلہ تھا, اور اسی لیے بار بار پاکستان کو جو فضائی اسپیس ہے یعنی ہماری جو ایئر اسپیس ہے اس کو کھولنے کے بارے میں بھی بات کی. ہم یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ بھارت کیا کر سکتا ہے, اس کے اوپر بھی ہم ضرور آئیں گے. لیکن یہ جو لاگت ہے یہ آپریشنل لاگت ہے ایئر لائنس کی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پیچیدگیاں ہیں وہ بھی اس میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ اس سے بھارتی ایئر لائن سے زیادہ جو دیگر ایئر لائنس ہیں یعنی غیر ملکی ایئر لائنس وہاں پہ پرواز کر رہی ہیں, ان کے لیے چونکہ پاکستان نے اپنی ایئر سپیس بند نہیں کی لہٰذا ان کو فائدہ ہوگا, اور جو بھارت کی ایئر لائنز ہیں ان کو نقصان ہوگا. اور پوری دنیا کا روٹ جو ہے وہ پاکستان سے بنتا ہے, اور یہ ایک فوری رد عمل ہے جو کہ پاکستان نے دیا ہے, جس کے بعد ان کو برطانیہ, مشرق وسطیٰ, امریکہ, یورپ اس کے روٹس جو ہیں وہ تلاشنے ہوں گے. اور یہ بھی یاد رہے کہ افغانستان کے اندر آلریڈی جو فضائی اسپیس ہے وہ بند ہے, تو ایک نہ صرف پاکستان بلکہ افغانستان کی اسپیس بھی جو ہے اب وہ ہندوستان
پاکستان کے لیے بند ہو چکی ہے، اور اگر وہ افغانستان جائیں گے تو بھی ان کو ہماری اسپیس جو ہے وہ استعمال کرنی پڑے گی جو کہ بند ہے. تو یہ ایک بہت زیادہ ان کے لیے نقصان دہ چیز جو ہے وہ ہو سکتی ہے. اسی طرح سے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان سے جو گزرنے والی ساری بھارتی پروازیں ہیں وہ زیادہ تر جیسے میں نے پہلے بتایا یورپ ہے، امریکہ ہے، مشرق وسطیٰ ہے، وسط ایشیا ہے، اس سب کے اندر جو ہے وہ ہوں گی. اور پاکستان پابندیوں کے باوجود ممبئی، احمد آباد، لکھنؤ، دلی اور گوا جو جانے والی فلائٹس ہیں وہ سب سے زیادہ متاثر اس نتیجے میں، یعنی کہ ان کی اندرونی جو ہے وہ بھی ہوں گی. ہم جو بات کر رہے تھے کہ دوسرا جو عمل انہوں نے کیا ہے یا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ ہے انڈس واٹر ٹریٹی کو بند کرنے کا، ختم کرنے کا، اس کو معطل کرنے کا. ایک تو وہ معطل ہوا ہے، وہ ختم نہیں ہو سکتا. یہ دو طرفہ اس کی گارنٹی ہے، دو طرفہ یہ معاہدہ ہے اور انٹرنیشنل گارنٹرز اس کے موجود ہیں، لہٰذا یہ ختم نہیں ہو سکتا. اس کے اندر ان کا پانی بند کرنا بھی ممکن نہیں ہے. اور کل ہمارے پروگرام پہ جو ایس ٹی پی آئی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب وہ موجود تھے، تو انہوں نے اس کے اندر یہ کہا کہ اپریل سے جو ستمبر کا دورانیہ ہے، یعنی کہ اپریل اب ختم ہونے والا ہے، اس سے جو ستمبر تک کا جو پانی ہوگا اس میں اتنا زیادہ پانی ہوتا ہے کہ اس کو روکنا ممکن نہیں ہے. میں ایک وہ جاوید اختر صاحب کی ایک نظم بھی ہے جو کہ اکثر میں کہتی ہوں، جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہواؤں کا رستہ کیسے روکا جا سکتا ہے، ہواؤں پہ بند کیسے باندھا جا سکتا ہے، پانی کے بہاؤ کو کیسے روکا جا سکتا ہے. وہ ایک ان کی لمبی نظم ہے، لیکن اس میں بیسیکلی انہوں نے کہا ہے کہ ہواؤں یعنی آزادی اظہار اور اس کے حوالے سے ہے، آزادیوں کے بارے میں ہے. تو اس پہ ان کی ایک بڑی نظم ہے زبردست. تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ پہلے ہی ہم نے آپ کو یہ اپنے ولاگ میں بھی بتایا، ہم نے بلکہ پرسوں جو امیجیٹلی جب انہوں نے یہ معاہدہ کیا تو اس کے بعد بھی ہم نے آپ کے سامنے یہ خبر رکھی تھی، یہ بات رکھی تھی کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا. تو کل ڈاکٹر عابد قیوم جو ہیں انہوں نے یہ کہا، ڈاکٹر سلیری نے، کہ اپریل سے ستمبر کے دوران جو پانی آتا ہے اس کو ویسے ہی روکنا ہندوستان کے لیے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح سے جو پانی اگر روکنے کی کوشش کی جاتی ہے، یعنی ہندوستان اگر وہاں پہ بند باندھتا ہے تو مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ ڈوب جائے گا. پھر یہ کہ سندھ کا جو پانی ہے وہ ہمالیہ ریجن سے انتہائی اونچائی سے نیچے تک آتا ہے جسے روکا نہیں جا سکتا، یعنی اس کی جو فال ہے وہ اتنی اونچائی سے نیچے کی طرف آتی ہے کہ اس کو روکا نہیں جا سکتا. اسی طرح سے جو بگلیار ڈیم اور کشن گنگا ڈیم ہے یہ چلتے پانی سے بجلی بناتے ہیں لیکن پانی کو نہیں روک سکتے. کراکرم ریجن جو ہے وہ ٹیکٹونک پلیٹس جو ہیں ان کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ بھی جو چھیڑخانی ہے نہیں ہو سکتی، یعنی اس کے جو نیچے جو پلیٹس ہیں ان کے ساتھ بھی ہندوستان یہ رسک نہیں لے سکتا کہ ان کو وہ چھیڑخانی کرے. جو نیچے یعنی زیر زمین جو چٹانیں اور جو لہریں ہیں زمین کی، ان کے اندر یا جب اتنی بڑی کنسٹرکشن ہوتی ہے، آپ پانی روکیں گے، کوئی برج وہ براج بنائیں گے جس طرح سے آپ نے بگلیار بنایا دیگر، تو آپ اس پانی کے اوپر نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ اس کی جو پلیٹس ہیں وہ ان کی سچویشن یا ان کی جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بڑی لیول کی اور بیراج اور بند بنانے کے لیے بڑے بڑی کنسٹرکشنز ہوتی ہیں، زیر زمین بہت جانا پڑتا ہے، اس کو مضبوط بنانا پڑتا ہے تبھی پانی کا رستہ روک سکیں گے. تو وہ اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اس کو کریں. اسی طرح سے پانی روکنے کی کوشش پر عالمی سطح پر جو ہے وہ بہت شدید تنقید بھی کی جا رہی ہے، اور جو بھارت کی جو ٹیل ہے اس پر اگر پاکستان ہے تو بھارت کی جو ٹیل ہے اس کے اوپر جو ہے وہ چین موجود ہے. یعنی چین کی جو یعنی پاکستان جو ہے اگر وہ زیریں ہے اس سے اوپر انڈیا ہے، تو انڈیا سے اوپر بھی چائنا ہے. تو چائنا جو ہے وہ برہما پترا جو وہاں کا دریا ہے وہ نیچے کی طرف بہتا ہے. تو آپ اگر یہ پاکستان کے ساتھ کریں گے تو آپ سے اونچائی کے اوپر ایک تو وہاں سے پانی یہ آ رہا ہے، اور دوسری بات یہ کہ برہما پترا کا جو فلو ہے وہ بھی اونچائی سے نیچے بھارت کی طرف جاتا ہے، اور وہ بھی آپ ایک انٹرنیشنلی جو ہے اس کو آپ ایک ایگزامپل بنا دیں گے، ایک مثال قائم کر دیں گے، تو چائنا کے پاس بھی یہ موقع مل سکتا ہے. اور چائنا تو پہلے بھی گھس کے مار چکا ہے، جیسے آپ لوگ کہتے ہیں پاکستان میں گھس کے مارا، تو چائنا کا تو آپ پہلے بھی کچھ نہیں بگاڑ سکے، وہ کچھ کرے گا تو اس کا بھی آپ کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. تو یہ انٹرنیشنلی وائبل سلوشنز یا وائبل جو پاکستان کے لیے صورتحال ہے، یہ اس کو انہوں نے ایک صرف دھمکی کے طور پر استعمال ضرور کیا ہے. اگر وہ کچھ بناتے بھی ہیں براج وغیرہ، چلے فرض کیا کہ اس ساری جو ممکنات میں سے وہ ان کو آ بھی جاتا ہے، کچھ ممکن ہو بھی جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی 15-20 برس لگیں گے
اس چیز کو تعمیر کرنے کے لیے. تو پھر یہ ایک طرح سے ایک گیدڑ بھبکی ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ گیدڑ بھبکی پہلی بار ہندوستان نے استعمال نہیں کی ہے. اسی طرح کی جو پچھلے یعنی 2023 کے اندر ہندوستان نے پاکستان کو دھمکی لگائی تھی کہ وہ انڈس واٹر ٹریٹی کو ری نیگوشیٹ کرے، اس کے اوپر مزید بات کرے. ہو سکتا ہے کہ اس طرح کے عمل کرنے کے بعد وہ انٹرنیشنلی پاکستان پہ ایک دباؤ بڑھائے کہ آپ سندھ طاس کا جو معاہدہ ہے اس کے اوپر ہمارے ساتھ مزید بات کریں اور اس کو دوبارہ سے طے کریں، کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس پانی جو ہے وہ پاکستان کے پاس پہلے ہی پانی کی کمی ہے، وہ پانی کے اس معاہدے کو ری نیگوشیٹ کر کے اپنے حق میں ایڈجسٹ کرنا چاہتا ہوگا اس معاہدے کو، جو کہ سر دست جو ہے وہ ممکن نظر نہیں آتا، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ زیریں علاقے میں آتا ہے اور اس کا بہاؤ دریاؤں کا ہماری طرف ہے. اگر وہ روکے گا بھی، جو کہ کل ہم نے آپ کے سامنے یہ صورتحال رکھی کہ یہ صرف پہلے پرسوں بھی رکھی کہ یہ ممکن نہیں ہے، صرف اور صرف یہ کہ پاکستان پر دباؤ بڑھانا مقصود ہے کہ ری نیگوشیٹ جو ہے وہ کیا جائے. اب اس کے اندر پاکستان کو فائدے کیا ہو سکتے ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے جاننا، اور وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو پاکستان کو ایک انٹرنیشنل، ایک تو کشمیر جو ہے وہ سینٹر سٹیج کے اوپر آ چکا ہے. یہ کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا کے سامنے ہائی لائٹ ہوگا. اس سے پہلے پوری دنیا جو ہے وہ آپس میں لڑ رہی ہے. چین اور امریکہ کا معاملہ چل رہا ہے، روس اور یوکرین کا معاملہ چل رہا ہے، ایران اور امریکہ کی ٹینشن ہے، اسرائیل اور فلسطین کا مسئلہ ہے. یہ بہت سارے مسائل جو ہے دنیا اس میں گھری ہوئی ہے. یہ جو ریجن تھا اس کے اندر یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا جو کہ چین کی سرحد کے اوپر ہے اور پھر بھارت کی سرحد کے اوپر ہے. یعنی پاکستان اس وقت جو ہے وہ اربوں کی آبادی کے بیچ میں ہے، اور یہی ہماری سب سے بڑی اسٹریٹجک پوزیشن ہی ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے. گو کہ اس کے ہمیں نقصانات بھی بہت اٹھانے پڑ رہے ہیں کہ ہم ہر طرح کی جنگ جو ہے اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں ماضی میں، لیکن اس وقت جو ہے اگر دیکھا جائے تو یہ جو اربوں کی آبادی ہمارے ایک طرف ہے اور اربوں کی آبادی ہمارے ایک طرف ہے، اس کے بیچ میں 25 کروڑ کا پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ معنی رکھتا ہے. اور پاکستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دنیا کے ساتھ بات کر سکے، اپنے مسائل کو بتا سکے، کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کر سکے. اور پھر پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، یعنی ہمارا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی اس وقت نعمت ہے. اس کا کریڈٹ اگر آپ ذوالفقار علی بھٹو کو نہیں دیں گے تو اور جو سائنسدان ہے پاکستان کے، تو میرا خیال ہے زیادتی ہوگی. جس طرح کے ماحول میں یہ ہم آپ کے سامنے ایک دو دن میں رکھیں گے کہ کیا کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے وہ سارا سامنے آیا تھا اس وقت، اور کتنی دلیری کے ساتھ پاکستان نے اس کو جو ہے اس پر عمل درآمد کیا تھا. تو اگر یہ نہ ہوتا یہ بم جس کے بعد 28 مئی کو جو ہے وہ دھماکے نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں کیے تھے، اگر پاکستان اس طاقت کا اظہار نہ کرتا تو آج جو ایران کے ساتھ ہو رہا ہے یہ آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہوتا، اور انڈیا تو ہمیں نگل جاتا اگر یہ ڈیٹرنس موجود نہ ہوتی. اگر ہم اس زبان میں بات کریں تو یہ ایک ڈیٹرنس ہے جو کہ پاکستان کے پاس موجود ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کشمیر کے مسئلے کو ہائی لائٹ کرنے کا موقع ملے گا پاکستان کو سفارتی سطح پر، اور پاکستان کو میڈیا کے محاذ پہ. ان دو محاذوں کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کو بات کرنی ہوگی، اس معاملے کے اوپر اس مقدمے کو لڑنا ہوگا، کشمیر کے مقدمے کو بھی، پاکستان کے مقدمے کو بھی، پانی کے مقدمے کو بھی جو ہے وہ پاکستان کو لڑنا ہوگا. اور یہ ایک ایسا موقع ہے جس سے پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ سفارتی سطح پر متحرک ہونا پڑے گا. پاکستان کی وزارت خارجہ کسی نوجوان کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اسحاق ڈار صاحب بہت زبردست آدمی ہے، ایک سینئر آدمی ہے، لیکن یہ کسی متحرک اور نوجوان کے ہاتھ میں ہو تاکہ وہ جو ڈائنامکس ہے وہ انٹرنیشنل اس کو، یا ایسی کوئی شخصیت جو کہ ڈائنامک اس کو سمجھ ہو کہ کس طرح سے حال ہی میں جو کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے پالیسی کو کیسے بنانا ہے، انٹریکٹ کیسے کرنا ہے انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے. اچھا، اب یہ وہ سارے معاملات ہیں جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے تھے، اور اس موقع کے اوپر صرف چلتے چلتے ایک بات کہوں گی کہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنے اکاؤنٹس کو جو کہ ان کی سپورٹ میں ہیں، جو ان کے اپنے اکاؤنٹس ہیں، بہت سارے ان کے اکاؤنٹس ہیں، وہ نہ بھی کہیں تو لوگوں کو پتہ ہے ان کے اکاؤنٹس ہیں، جس طرح سے وہاں پہ انڈیا کے موقف کی سپورٹ ہو رہی ہے اور پاکستان کے موقف کی ایک طرح سے اس کو سپورٹ نہیں ملی، صرف اس لیے کہ ان کے اختلافات ہیں موجودہ حکومت کے ساتھ، ان کے اختلافات ہیں موجودہ آرمی چیف کے ساتھ. اس وقت بھول جائیے، یہ پاکستان ہے تو اقتدار ہے، پاکستان ہے تو پھر خان ہے.
پاکستان ہے تو یہ مملکت ہے تو آپ کی سیاست ہے، یہ ریاست ہے تو آپ کی سیاست ہے. یہ بھول جائیں کہ آپ کی کسی سے بھی دشمنی ہے. یہ اس وقت ایک ہونے کی ضرورت ہے، ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت ہے، ایک بیانیے کی ضرورت ہے. اور آج شبلی فراز صاحب کو میں سن رہی تھی، بہت اچھا انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا سینٹ کے اندر، اور سینٹ کے اندر متفقہ قرارداد جو ہے وہ پاس ہوئی ہے جو کہ قابل ستائش ہے. بیرسٹر گوہر صاحب کو میں کل سن رہی تھی، انہوں نے بہت اچھا اسٹیٹمنٹ دیا. انہوں نے کہا اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس وقت پاکستان کی جو بھی حکومت ہے، جس طرح کی میں اس کو مانے یا نہیں مانے، لیکن وہ پاکستان کی حکومت ہے اور ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے. اور اس کے بعد جو ان کی ٹرولنگ ہوئی، جس طرح سے ان کے ساتھ ہوا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. لیکن کچھ تھوڑی سی ریشنلٹی اور جو سینس ہے اس کو پریویل ہونا چاہیے. ایک آواز ہونی چاہیے، ایک آواز کے ساتھ آگے چلنا چاہیے. آج کوئی جو درخواست ہے وہ سپریم کورٹ میں پہنچی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے عمران خان صاحب کے حوالے سے. ظاہر ہے وہاں پہ اس وقت منصور علی شاہ صاحب ہیں. اس سے پہلے تو پی ٹی آئی جاتی تو ضرور رہی ہے لیکن ان کو اتنی امید نہیں تھی. اب ان کو امید ہے منصور علی شاہ صاحب سے، تو اب دیکھنا ہے کہ وہ ان کی امیدوں پر پورا اترتے ہیں نہیں اترتے. لیکن یہ وہ موقع ہے جس کے اوپر سارے اختلافات کو بھلا کے آپ کو آگے بڑھ کے پاکستان کے لیے کھڑے ہونا ہے اور پاکستان کے لیے آواز اٹھانی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.